بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ جو بھی اس عورت کو دیکھتا تھا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بہت ہی حسن سے نوازا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ عورت اس سے جب بھی دور ہوتی تھی تو اس شخص کو اپنی بیوی کی اتنی یاد آتی تھی کہ اس کو کھانا پینا بھی بھول جاتا تھا۔ وہ شخص اپنی حسین و جمیل عورت کے ساتھ زندگی بہت ہی پیاری گزار رہا تھا۔ ایک دن ایکسیڈنٹ کے دوران اس حسین و جمیل عورت کی موت ہو گئی۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو بیوی کی وفات کا بہت ہی صدمہ پہنچا۔ اس کو دفن کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر کئی سالوں تک روتا رہا، کیونکہ اس کو اپنی بیوی بول نہیں پا رہی تھی۔ ایک دن اس قبرستان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا کہ قبرستان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں اس شخص کی آواز پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھا ایک شخص رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو اس قبر کے سرانے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا کہ یہ قبر میری بیوی کی ہے، یہ اس دنیا سے وصال کر گئی ہے۔ میری بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی، مجھ سے اس کے جانے کا غم برداشت نہیں ہو رہا، یہی وجہ ہے کہ میں اس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یا میری بیوی کو زندہ کر دے یا پھر مجھے بھی موت عطا فرما دے تاکہ میں بھی اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بندے، اے عورتوں اور دنیا سے دل لگانے والے، کیا تیری بیوی زندہ ہو جائے تو پھر تو اپنے گھر چلا جائے گا؟ اس بندے نے جواب دیا، جی ہاں میں گھر چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کائنات اس عورت کو زندہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو کر یہ فرمانے لگے، اے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، اے مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سلامت زندہ ہو جا۔ وہ شخص پاس بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلی اور اس قبر سے ایک حبشی مرد اپنے سر سے مٹی جاڑتا ہوا اٹھا۔ اس کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے ابھرے رہے تھے۔ مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس مردے نے عرض کی، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس کانوں سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا۔ کانوں سے جھوٹ سنتا تھا اور زبان سے جھوٹ بولتا تھا۔ کان سے گیت سنتا تھا اور منہ سے گیت گاتا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ اس کلمے کے صدقے اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، اس قبر سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے ساتھ والی میری بیوی کی قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر مر جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مردہ پھر قبر میں چلا گیا اور قبر اپنی پہلی حالت میں آ گئی، قبر بند ہو گئی۔ دوسری قبر پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اس قبر میں لیٹنے والے مردے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ قبر کھلی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قبر سے ایک حسین و جمیل عورت اپنے سر سے مٹی جاڑتی ہوئی نکلی۔ اس شخص نے کہا کہ یہی میری بیوی ہے جس کی محبت نے مجھے اتنے سالوں سے یہاں بیٹھ کر رونے پر مجبور کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور اپنی بیوی سے کہا کہ تیری جدائی نے میرا جینا ہی محال کر دیا ہے، میری نیند حرام کر دی ہے، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ اب یہ شخص اپنی بیوی کی ران پر سار رکھ کر سو گیا۔ بیوی نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزر رہا ہے۔ اس حسین و جمیل عورت کی نظر شہزادے پر پڑی اور شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی تو دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ شہزادے نے اس حسین و جمیل عورت کو اپنی طرف بلایا۔ اس عورت نے اپنے خامد کا سر زمین پر رکھا اور اس شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد شوہر اٹھا، اپنی بیوی کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن اس کی بیوی اس کو نظر نہ آئی۔ پیارے دوستو، اس شخص کو وہاں لگے ہوئے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے۔ وہ شخص گھوڑے کے نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی بیوی تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ دور ایک شہزادہ اور اس کی بیوی ایک دوسرے سے لیٹے سو رہے ہیں۔ اس نے پاس جا کر شہزادے کو کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے، تو اس کو یہاں کیوں لے کر آ گئے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ اے بندے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ جب بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی نے اس بندے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں آپ کو تو جانتی ہی نہیں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ تینوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ میری وہی بیوی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ تم تو اس کی بیوی ہو۔ اس پر بیوی نے جواب دیا کہ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کو بھی کہہ دیا کہ آپ علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ وہ عورت
झूठ पर झूठ बोलते हुए आप अलैहिस्सलाम को भी झूठा कहने लगी। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तू हमको झूठा कह रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर इस बीवी को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के हुक्म से तू फिर मर जा, इस मिट्टी में दफन हो जा। अल्लाह ताला के हुक्म से ये औरत फिर से मुर्दा हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों जिसने ऐसा शख्स देखना हो कि वो कुफर की हालत में मरा और ईमान की हालत में जिंदा किया गया, फिर वो ईमान की हालत में मरा हो तो वो उस हबशी को देख ले। और जिसने ऐसी औरत देखनी हो जो ईमान की हालत में मरी और फिर जिंदा की गई हो और फिर कुफर की हालत में मर गई हो, तो तुम इस औरत को देख लो जो जहन्नम की आग में डाली जाएगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा कि तुमने कई मुद्दत तक बीवी की कब्र पर बैठकर अपना वक्त जाया करते रहे हो। जिस तरह तुम दुनियादार बंदे बनकर इस बीवी से मोहब्बत करते रहे हो, अगर तुमने अल्लाह ताला से मोहब्बत की होती तो मेरा रब तुमको इस तरह तनहा ना छोड़ता जिस तरह तेरी बीवी तुझको तनहा छोड़ गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब को पाने की कोशिश करो। जब अल्लाह ताला किसी का बन जाता है तो इसकी दुनिया आखिरत संवर जाती है। जिसकी दुनिया और आखिरत संवर जाए तो वो बंदे दुनिया में भी खुश और आखिरत में भी जन्नत के मजे पाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।